بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہر مسلمان اس بات کی تمنا اور دعا کرتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ دراصل یہی وہ حقیقی کامیابی ہے جس کی ہر مسلمان کو خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر جس شخص کو جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہی شخص در حقیقت کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ پیارے ناظرین، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ایک سبب اخلاص ہے، جس کا مطلب ہے ہر عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دینا۔ یاد رہے کہ عبادت میں اخلاص کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ ہی سے مدد طلب کریں اور اسی پر توکل اور بھروسہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی بتائیں جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، بہت سے دولت مند ایسے ہوں گے جنہوں نے ہر جگہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا ہوگا، بہت سے شب بیدار ایسے ہوں گے جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر عبادات کی ہوں گی، بہت سے اہل علم ایسے بھی ہوں گے جن کے علم سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے ہوں گے، لیکن اگر ان کے اعمال میں ریاکاری ہوئی، دکھلاوا ہوا، تو ان کے اعمال، ان کی دولت، ان کی عبادات، ان کا علم انہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، چنانچہ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، جو نعمتیں تجھے دی گئی تھیں ان پر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا، میں تیرے راستے میں قتال کرتے کرتے شہید ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قتال صرف اس لیے کیا تھا کہ تجھے جرت مند کہا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا تھا اور اس نے لوگوں کو تعلیم دی تھی اور وہ قرآن کا قاری تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا، وہ جواب دے گا، میں نے علم حاصل کیا، پھر لوگوں کو تعلیم دی اور تیری رضا کی خاطر قرآن پاک کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا، تو وہ کہے گا، جہاں کہیں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے وہاں محض تیری رضا کی خاطر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو محض اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دے گا اور اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوا کس طرح اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور آخر کار بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں اور ریاکاری اور دکھلاوے سے بچیں۔ پیارے ناظرین، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔
پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔